من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بآواز بلند مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ ہمیں روزانہ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح یہ محافل سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے شمار فضائل اور کمالات اور اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنتی میں نہیں آ سکتے۔ انہی اوصاف میں سے ایک وصف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ عز و جل سورہ قلم 29ویں پارہ میں خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کئی لوگ کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، صرف میرے آقا کے اخلاق کو دیکھ کر۔ اس قدر حسین اور اس قدر نرم اخلاق والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک یہودی عالم نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، زید ابن ثعنہ ان کا نام تھا، انہوں نے کچھ کھجوریں خریدیں، انہوں نے قیمت ادا کر دی اور وقت طے پایا کہ اتنے دن بعد آپ مجھے کھجوریں دے دیں گے۔ یہ بھی بیع کا اور خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ قیمت پہلے ادا کر دی جاتی ہے اور مال جو ہے وہ اس کی ایک ٹائم اس کا مقرر ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں وہ مال دے دیا جائے گا۔ اب وہ ٹائم مقرر ہو گیا، لیکن اس ٹائم کے ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے ہی وہ شخص یعنی زید ابن ثعنہ وہ مسجد میں آئے اور آ کر حضور کی چادر کو زور سے کھینچا اور بڑی جو ہے وہ سخت نظروں کے ساتھ حضور کو دیکھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں۔ تم نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور تم نے مجھے وہ مال ادا نہیں کیا ابھی تک، حالانکہ وقت ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا جو طے کیا گیا تھا۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے زید کو کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ کس گستاخی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے؟ اگر حضور کے ادب کا خیال نہ ہوتا تو ابھی میں تلوار کے ساتھ تیری گردن اتار دیتا، صرف حضور کے ادب کی وجہ سے جو ہے وہ میں رکا ہوا ہوں۔ حضور علی وقار کے اخلاق پر قربان جائیے، کس قدر اس نے بدتمیزی کے ساتھ اور گستاخی کے ساتھ بات کی، لیکن آپ نے سیدنا عمر کو سمجھایا اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ترغیب دیتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، اور اس کو یہ ترغیب دیتے کہ یہ نرمی کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ تم الٹا جو ہے وہ اس کو گھور رہے ہو، اس کو ڈرا رہے ہو۔ پھر میرے آقا نے کہا اس کو اس کا حق ادا کر دو، کھجوریں جو ہیں، اور کچھ زیادہ اس کو دینا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حق دیا اور کچھ زیادہ کھجوریں دیں اس کو، تو اس شخص نے عرض کی کہ مجھے میرے حق سے زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ سیدنا عمر نے کہا کہ وہ جو میں نے تجھے گھور کر دیکھا تھا نا، میرے گھور کر دیکھنے کی وجہ سے جو تجھے پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، اس کا مداوع کرنے کے لیے رسول کریم نے فرمایا کہ اس کا حق بھی ادا کرو اور اس پر اس کو زیادہ بھی عطا کرو۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ زید ابن ثعنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ میں یہودیوں کا عالم ہوں۔ تو سیدنا عمر نے اس سے کہا کہ اگر تم عالم ہو تو تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نبی کی بارگاہ کے آداب کیا ہوتے ہیں، ایک نبی سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تم نے کتاب پڑھی ہے، تم نے توریت کا مطالعہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے نبی سے کیسے پیش آتے ہیں۔ تم اس گستاخی کے ساتھ اور بدتمیزی کے ساتھ نبی سے پیش آ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے حضور کی نبوت کی ساری نشانیاں پہچان لی تھیں، صرف 2 نشانیاں ایسی تھیں جو میں پہچاننا چاہتا تھا، ان کا امتحان لینا چاہتا تھا، آج وہ 2 نشانیاں بھی پوری ہو گئیں۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا ہے
کہ آخری نبی وہ ہوں گے کہ جن کی نرمی ان کے غضب پر غالب رہے گی، ان کے اخلاق کریمہ ان کے غضب پر غالب رہیں گے۔ یہ نشانی آج میں نے دیکھ لی ہے۔ اور دوسری نشانی میری کتاب میں یہ بیان کی گئی تھی کہ اس نبی کے ساتھ جو جتنا جہالت والا سلوک کرے گا وہ نبی اس کے ساتھ اتنا ہی نرمی کے ساتھ پیش آئے گا۔ آج میں نے یہ دونوں نشانیاں دیکھ لی ہیں۔ اے عمر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا ہوں، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ میرے آقا کے اخلاق کی برکت ہے، حضور کے اخلاق کی برکت۔ ہمارے ادھر ہوتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرتا تو ہم تو الٹا اس کو مار ہی ڈالتے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ کوئی بھی نتیجہ جو ہے وہ اس سے نہ نکلتا۔ لیکن یہاں میرے آقا نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا تو اس بندے کو کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور اسلام کی روشنیوں میں داخل فرما دیا۔ یہ حضور کے اخلاق کریمہ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلم افواج جمع ہوئیں مکہ شریف کے اندر، اور کئی کافر جو ہے، ہزاروں کافروں کا مجمع افواج کی جو ہے وہ حراست کے اندر موجود ہے، اور ان کافروں میں وہ بھی ہیں جو حضور کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا کرتے تھے، اتنی زور سے کھینچتے کہ گلے میں نشان پڑ جاتے۔ کبھی حضور کی نماز پڑھتے ہوئے اوپر آ کر اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے اوباش اور بدماش نوجوانوں کو لگا دیا کرتے، کبھی معاذ اللہ حضور کو کاہن کہتے، کبھی حضور کو جادوگر کہتے، کبھی حضور کو شاعر کہتے، کبھی معاذ اللہ حضور کو پاگل اور مجنون کہتے۔ وہ سارے لوگ آج سامنے کھڑے ہیں اور سر جھکا کے کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ابھی حکم ہوگا اور ابھی ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی، ابھی مسلم افواج ہمارے بچوں عورتوں کو بالکل جو ہے وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اس انتظار میں کھڑے ہیں، لیکن میرے آقا ان سے فرماتے ہیں، اب سوال میرے آقا کا، اور اس قدر ہیبت ناک سوال ہے۔ حضور نے کہا تمہیں پتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ یہ سوال، اور افواج سر پہ کھڑی ہیں، تلواریں لہرا رہی ہیں سر پہ۔ یہ سوال میرے آقا نے کیا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ابھی حکم ہوگا اور ابھی ہمارا کام تمام کر دیا جائے گا۔ جب حضور نے یہ سوال کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا کروں گا، وہ لوگ اگرچہ مانتے نہیں تھے حضور کو، کلمہ نہیں پڑھتے تھے حضور کا، لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ حضور کس عظیم اخلاق کے مالک ہیں، حضور کس قدر نرمی کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جواب کیا دیا حضور کے سوال کا؟ انہوں نے کہا آپ بہت بڑے کریم آدمی ہیں، آپ بہت نرمی والے آدمی ہیں، یہ انہوں نے جواب دیا۔ اب وہ انتظار کر ہی رہے تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهب انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ لا تثریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی ملامت بھی نہیں ہوگی، تانا بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہی جملے ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائی مصر میں جمع ہوئے اور بھائیوں کا سارا معاملہ کھل گیا سامنے کہ بھائیوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، بھائی بھی اس پریشانی میں تھے کہ آج یوسف پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، لیکن یوسف نے اس دن کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مطالبہ نہیں ہے، آج تم سب کو میں نے آزاد کر دیا ہے، تم اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ یہی سیم الفاظ میرے آقا نے یہاں پر دہرائے کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کے محبوب چچا کو شہید کیا تھا، حضور کے محبوب چچا کے ناک کانوں کو کاٹ دیا گیا، کلیجہ چبایا گیا۔ اس قدر دشمن اور جانی دشمن جنہوں نے حضور کو مکہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب کو آزاد کر دیا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے مکہ کی فضا گونج اٹھی کہ جب سرکار کی کریمی کو انہوں نے دیکھا تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوت بدلہ ہے، طاقت ہے آپ کے پاس بدلہ لینے کی۔ آپ اگر اس وقت حکم دیتے ایک بھی کافر نہ موجود بچتا، سب کو جو ہے وہ اسی وقت نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن اصل جو ہے وہ کریمی اور اصل اخلاق اسی وقت سامنے آتا ہے کہ جب بندے کے پاس طاقت ہو بدلہ لینے کی، جب بندے کے پاس قوت ہو بدلہ لینے کی، پھر بندہ اللہ کی رضا کے لیے لوگ کو معاف کر دے تو وہ اصل اخلاق کریمہ ہیں۔ ایک شخص حضور کے ساتھ سفر میں تھا اور اس نے جو ہے وہ پیچھا کیا اور ارادہ قتل کا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاذ اللہ۔ حضور ایک جگہ آرام فرما ہوئے، اس نے جو ہے وہ آپ کی تلوار پکڑ لی اور سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ میرے آقا نے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ جملے نکلے منہ سے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ پڑی۔ اب میرے آقا نے تلوار اٹھا لی، کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟
اب تم پہلے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کون بچائے گا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، میری حفاظت کر لی میرے رب نے، لیکن اب تمہاری حفاظت کون کرے گا، تمہیں کون بچانے آئے گا؟ اس نے بھی وہی جواب دیا جو کافروں نے کہا تھا کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑی نرمی فرمانے والے ہیں۔ حضور نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، جا چلا جا۔ ابھی جانی دشمن تھا، اگر اس کو موقع ملتا تو شہید ہی کر ڈالتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جا ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ یہی وہ اخلاق کریمہ ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے آ کر سیدہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا رہن سہن کیسا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے میں نے۔ سیدہ عائشہ نے کہا حضور کے اخلاق سارے کا سارا قرآن ہے، یعنی حضور کے اخلاق بالکل قرآن کے مطابق ہیں، جو قرآن میں اللہ نے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں اس کے مطابق بالکل سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ وہ اخلاق کریمہ اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ گالیاں دینے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آپ جانی دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جبرائیل نے طائف والوں کے لیے آ کر پہاڑوں کے فرشتے کو سامنے کیا، اور پہاڑوں والے فرشتے، طائف ایک وادی تھی، وادی کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو پہاڑوں والے فرشتے نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اور تکلیف اس قدر پہنچائی ہے کہ حضور کے نالین شریفین خون سے بھر گئے ہیں، لہو لہان ہو گئے ہیں پاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ پتھر مارتے حضور بیٹھ جاتے، وہ آتے اٹھاتے دوبارہ چلاتے پھر پتھر مار کے حضور کو بٹھا دیتے، اس قدر انہوں نے ظلم و ستم کیا میرے آقا کے ساتھ۔ لیکن پہاڑوں والے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ساتھ ملا دیتا ہوں اور ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اگرچہ مسلمان نہ ہو لیکن ان کی نسلوں میں سے اللہ مسلمانوں کو پیدا فرمائے گا، اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو میرے دین کو آگے لے کر چلیں گے، جو میرے دین کا نام روشن کریں گے۔ تو آپ جانی دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نرمی کا سلوک رکھتے ہیں، تو ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان پر جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ان کے نام لیوا کا کام بھی اور ان کے نام لیوا کے اخلاق بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جس طرح ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ اگر ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اخلاق بھی پھر ہمیں ویسے ہی اپنانے چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے ہمارا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے میری غلطی ہے ہی نہیں، پھر بھی رب کی رضا کے لیے پہلے جھک جائیں اور جا کر جو ہے وہ معافی تلافی کر لیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بڑی جو ہے وہ افضلیت کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو توڑتا ہے وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، آپ رشتہ جوڑتے۔ حضور نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم سے اپنی کنی کترائے تم اس کے ساتھ جو ہے وہ جاؤ، آگے بڑھو اس کے ساتھ، اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو بھی گیا ہے تو سرکار کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضور کے اخلاق کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے معاف کر دیں۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا جب تم گناہ کرتے ہو تو تم یہ امید رکھتے ہو تو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ تو جب تم اپنے رب سے امید رکھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے تو پھر تمہیں اس کے بندوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال ہے۔ اب ابوبکر صدیق کس قدر جو ہے وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ عز و جل نے سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی لوگوں نے، تو سیدنا ابوبکر صدیق ایک شخص کو خرچہ دیا کرتے تھے، اس کے گھر بار کا نظام حضرت ابوبکر صدیق چلایا کرتے تھے۔ تو جب تہمت لگی سیدہ عائشہ پر تو وہ بندہ جو تھا جس کے گھر بار خرچہ جو تھا حضرت ابوبکر چلاتے تھے وہ بھی شامل ہو گیا ان لوگوں میں، اور وہ بھی تہمتیں لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کا خرچہ بند کر دیا، روک دیا۔ اس پر اللہ عز و جل نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ جب تم اپنے رب سے معافی کی امید رکھتے ہو تو پھر تمہیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اگر ہم یہ امید کرتے ہیں گناہ کر کے بھی ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب معاف کر دے گا، گناہ کر کے بھی امید ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، تو جب اس سے امید ہے تو پھر اس کے بندوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے کہ جو اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے وہ ضرور اس بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں حضور کے اخلاق کو اپنانے کی حاجت ہے، حضور کے اخلاق
معاشرے کے سدھار کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور کے اخلاق کو اپنایا جائے تو معاشرے کی بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے ان کو، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے حضور کے اخلاق کو اپنانے کی، حضور کی گزاری ہوئی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو ہماری زندگیاں بھی یہیں اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل جنت بنا دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم